السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آج ہم انٹر کے سال دوم کے یعنی سیکنڈ ایئر کے اردو سے حصہ غزل سے پہلی غزل پڑھیں گے، اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے قبل اس کے کہ میں اپنا اشعار کی تشریح کی طرف آؤں، چند ایک باتیں جو اہم ہیں کہ غزل ہم شروع کرنے لگے ہیں، غزل ہے کیا؟ غزل میں علماء لغت نے اس کے 2-3 معنی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ عورتوں سے گفتگو کرنا، یا عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا، یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ اور غزل کا ایک مطلب ہرن کے شکار کرتے وقت جب اس کو تیر لگتا ہے اور وہ درد سے چیختا ہے، چیخ جو اس کے گلے سے نکلتی ہے، اس دردناک چیخ کو بھی غزل کہتے ہیں، اور غزال جو ہے وہ ہرن کو کہا جاتا ہے، تو اسی سے لفظ غزل ہے۔ اب نصاب میں شامل جو پیٹرن کا جو حصہ ہے اس میں 10 نمبر کے غزل کے اشعار کی تشریح ہوگی، 3 جو ہے وہ شعر ہوں گے اور اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، غزل کی تشریح جو ہے وہ ایک شعر کی تشریح جب آپ نے لکھنی ہے جوابی کاپی پر شعر لازمی لکھیں غزل کا، اور کم از کم 1 صفحے پہ شیٹ جوابی کاپی ہے، 1 صفحے پہ تشریح ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 2 پر۔ اتنی لمبی تشریح ہے اتنا اس لیے کہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک مستقل مضمون رکھتا ہے، یعنی بعض اوقات غزل کا ایک شعر اپنے اندر پوری غزل سموئے ہوئے ہوتا ہے، اسی لیے اور ایک غزل میں کئی ایک مضامین باندھے جا سکتے ہیں، اسی لیے تو غزل کا خلاصہ نہیں ہوتا، وہ نظم کا ہوتا ہے۔ تو خواجہ میر درد جو ہیں ان کی غزل جو نصاب کا حصہ ہے، شاید 2 غزلیں ہیں، پہلی غزل ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو غزل کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے متعلق بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلا شعر دیکھیے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، خواجہ میر درد، یہ صوفی شاعر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے ہی صوفیت کا، صوفیزم کا یا شاعری میں ابتدا کی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پھولے گا اس زبان میں بھی گلزار معرفت، ہاں میں زمین شعر میں وہ تخم بو گیا، یعنی زمین شعر میں صوفیت کا جو معرفت کا جو تخم بو دیا ہے یہ اسی زبان میں پھولے گا۔ تو خواجہ میر درد کو پہلا صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، آفاقی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو مردوں کے کام ہے وہ مرد ہی کر سکتے ہیں، وہی کرتے ہیں، اور وہ مرد کون ہے؟ جو اپنی جان سے بھی اپنے مقصد کی خاطر گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بزدل آدمی کو کوئی کار ہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکتا، اس کے اندر بیٹھا ہوا خوف اسے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانے دیتا۔ بڑا قدم مقصد کی خاطر جینا وہی لوگ جی سکتے ہیں، بڑا کام وہی کر سکتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کی خاطر جان دینے کی ضرورت پڑے، اپنی گردن کٹانے کی ضرورت پڑے، خون دینے کی ضرورت پڑے تو وہ ہچکچائے نہ۔ جو مرد ہیں وہ وہی ہیں، وہی مرد کہلانے کے لائق ہیں، اور مردانگی انہی پہ سجتی ہے جو اپنے مقصد کی خاطر، جن کو مقصد سے، اپنے نصب العین سے اس قدر لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ راستے کی دشواریوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کی ملامت کی، طنز و تشریح کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ کسی جگہ پر جان بھی اپنی پیش کرنی پڑے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کہتا ہے نا، جس دج سے کوئی مقتل نہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یعنی جان کی پرواہ نہیں ہے، کس شان سے، کس آن سے، کس بان سے کوئی مقتل میں اترا ہے، اپنے مقصد کی خاطر لڑا ہے، کٹ مرا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے، اور وہی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جو مقصد کی خاطر جان لڑا لیتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے۔ فقیر مراد درویش اہل فقر، کہ جو جن کا فقر حقیقت میں وہ فقر ہے
جس کے متعلق امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے الفقر فقری، کہ فقر میرا فخر ہے، کیونکہ آپ کا فقر وہ اختیاری تھا، ورنہ آپ کے ایک اشارہ یا روح پہ دنیا جہان کے خزانے آپ کے قدموں میں اللہ بھی ڈھیر کر دیتا۔ آپ کے جانثار صحابہ آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں کہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن آپ جب تک کہ سارا اللہ کے راہ میں تقسیم نہ کرتے، وہاں سے گھر نہ جاتے، آپ کا گھر اور کچھ بھی گھر لے کے نہ جاتے، کئی دن آپ کے گھر چولہا نہ جلتا۔ یہ وہ فقر تھا جو اختیاری تھا، جو اپنے نفس کو مار کے اختیار کیا گیا تھا۔ اور اس طرح کا فقر جب کوئی اختیار کرتا ہے تو پھر اسے موت نے کیا آ کے لینا ہے؟ کہتے ہیں موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یعنی زندگی جو ختم جب ہوتی ہے، بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، یعنی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے، اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو جو دنیا میں فقیری اختیار کر کے، فقر اختیار کر کے، اپنے نفس کو مار کے، دنیاوی لالچوں، دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی آلائشوں سے اپنے آپ کو مبرہ کر کے، پاک کر کے، چھوڑ کے صرف اللہ کا ہو رہتا ہے، گویا کہ وہ موت اسے اگر روح نکلے گی جسم سے بھی تو وہ اللہ سے ملنے کا بہانہ ہوگا، ورنہ اپنے نفس امارہ کو مار کے یہ لوگ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو پہلے ہی ان کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح کہ وہ گویا کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، جس طرح مردہ دنیا کے مر جانے والا، چلا جانے والا دنیاوی عیش و آرام سے دور ہوتا ہے، یہ لوگ تو زندگی میں ہی اپنی حالت ویسی بنا لیتے ہیں، فقر میں، درویشی میں، کہ موت تجھے ان سے آ کے پھر کیا لینا ہوگا، یہ تو تیرے آنے سے پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ دید وادید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ دید وادید ملاقات ہو جانا، ملاقات کو غنیمت سمجھنا، کافی سمجھنا۔ جو شرر، شرر کہتے ہیں شعلے کو، ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ اہل نظر یعنی کہ بصیرت والے، صاحب بصیرت، کہتے ہیں زندگی ناپائیدار شے ہے۔ جس طرح شعلہ، شرر، ایک چنگاری بجھ جاتی ہے، ایک دفعہ وہ جلتے ہوئے نظر آتی ہے، ایک دفعہ بجھتے ہوئے چٹکتی ہے، ایسے ہی ہم اہل نظر بھی چلے جاتے ہیں، دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کسی کو ملیں گے نہیں، نظر نہیں آئیں گے۔ اور دوست احباب سے مخاطب ہے کہ دوست احباب یہ دنیا میں ملاقات ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھیں، ورنہ تو جس طرح شعلہ بجھ جاتا ہے ویسے ہی ہم بجھ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے نا، فرصت زندگی بہت کم ہے، مغتنم ہے یہ دید جو دم ہے، یعنی اگر یہ جو دم ہوتے ہوئے دید ہو رہی ہے آپ کی، آپ مل رہے ہیں، یہ غنیمت ہے، ورنہ فرصت زندگی بہت کم ہے۔ یہ زندگی انتہائی مختصر ہے، چنگاری کی طرح عارضی ہے، اپنے بھائی بندوں سے کوئی مل لے، کام آ جائے دوسروں کے، تو یہی غنیمت ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے نا، غنیمت ہے یہ دید وادید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے، یعنی جہاں آنکھ بند ہو گئی پھر کچھ بھی باقی نہیں ہے، نہ ہم ہے نہ تم ہو، پھر نہ کوئی ملاقات ہے نہ کوئی بات ہے، تو یہ زندگی غنیمت ہے، اسی میں ہی مل لو، اسی میں ہی ایک دوسرے کے کام آ جاؤ، اسی میں ہی یہ برف کے گولے کی طرح قطرہ قطرہ پگھلی جا رہی ہے، شعلے کی مانند جل کے بجھتی جا رہی ہے۔ یہ ہم جس طرح شعلہ ایک دفعہ جلتے ہوئے نظر آتا ہے، ایک دفعہ بجھتے ہوئے، ایسے ہی ہماری زندگی ہے، اور اس کے درمیان دوران جو سانس کی جو مہلتیں ہیں، ان میں اگر ملاقات ہو جائے تو یہ غنیمت ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر مراد جس کے پاس کوئی فن، کوئی سلیقہ نہ ہو، کوئی ہنر نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، اور اہل ہنر جن کے پاس خوبی ہو، فن ہو، سلیقہ ہو۔ منہ پہ چڑھنا یعنی آ کے سر چڑھنا، آ کے اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا،
جی سے اترنا، دل سے اتر جانا، یعنی انتہائی پیارا شعر ہے۔ کہتے ہیں خواجہ میر درد کہ جو بے ہنر ہیں، جن کے پاس کوئی فن نہیں ہے، کمال نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، اور جو کسی کام کے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو جب اہل ہنر کے برابر آ کے پیش کرتے ہیں، خود اہل ہنر خوبی کمال والے لوگوں کے ساتھ ملاتے ہیں، یا ان سے بھی حسد کرتے ہوئے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ دیکھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ جس کے پاس بصیرت ہے وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، فن ہے، یا یہ ویسے ہی ڈینگیں مارتا ہے۔ تو جب منہ پہ آ کے چڑھتے تو ہیں، لیکن سننے والوں، دیکھنے والوں کے دل سے اتر جاتے ہیں، ان کی زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، عشق میں انسان یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے، کہ شاعر کہتا ہے اس عشق کے راستے کی بس دو ہی منازل ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر کوئی خوبی ہے، کمال ہے، تو وہ دل میں اترتی ہے، اور اگر خوبی اور کمال نہیں ہے، فقط ڈینگے ہیں، فقط بڑھ گئے ہیں، اور فقط اپنے آپ کو حسد میں مبتلا کر کے اہل ہنر کے مقابلے میں آنا ہے، تو پھر جی سے اترنے والی بات ہے، دل سے اتر جاتے ہیں، نظروں سے گر جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کہ جو اہل ہنر نہیں ہے اور ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما کوئی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے فلسفہ جبر کو پیش کیا ہے، صوفیوں کے نزدیک، کہ ہم مجبور محض ہیں، انسان کو جس طرف اللہ چلاتا ہے، نیکی بدی جس طرف ہے، جو جس طرف لگا ہے وہ مجبور ہے، اللہ کے حکم سے لگا ہے، حالانکہ یہ فلسفہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، دو راستے دکھا دیے، بدی کا بھی، نیکی کا بھی، جہنم کا بھی، جنت کا بھی، اور پھر اختیار دے دیا انسان کو، مجبور محض نہیں ہے، بلکہ اس کو فعل مختار کہہ رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، یہ جو بھی راستہ اچھائی کا چنے، برائی کا چنے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، یہ مجبور محض نہیں ہے۔ اس سے پھر آگے جو نکلتے ہیں اس کے نقصانات کہہ رہے ہیں آپ، وہ کیا ہے؟ جس طرح ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے، تیرے لکھے کو نبھایا کیا خطا کی میں نے۔ اب کسی کا شراب پینا اور اللہ کا اس میں مشیت یا رضا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ قسمت میں لکھا تھا تو پی ہے، تیرے لکھے کو ہی نبھایا ہے، کون سی غلطی کر دی ہے۔ تو یہ اس فلسفہ جبر کے نقصانات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کام ہے کیا نہیں ہے۔ نور نظر سے مراد آنکھوں کا نور، سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی ہے کہ اے اللہ تو ہی رہنما ہے، جس طرف تو لے جاتا ہے ہم ہی ادھر چلے جاتے ہیں، ہم تو مجبور محض ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ یعنی جو موت کا کھیل ہے، جو زندگی اور موت کا یہ جو نظام چل رہا ہے، دن بدن لوگ رخصت ہو رہے ہیں، زیر زمین چلے جا رہے ہیں، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، نہ جانے زیر زمین تماشا کیا ہے۔ تو یہ اسی مضمون کو باندھے ہوئے ہیں کہ معلوم نہیں یہ شب و روز جو جا رہے ہیں اپنے ساتھ سے اٹھ کر، محفل کو چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے، اس لگی لگائی محفل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں، یعنی ان کی منزل کہاں ہے۔ فلسفی حیران ہے، صوفیہ دانتوں میں انگلیاں انگشت بدلنا ہے کہ موت ہے کیا، مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے لوگوں کو مختلف عقائد اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔
اب ہندو مت کا جو عقیدہ ہے کہ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی روپ میں دوبارہ دنیا میں آتا ہے، نیک جو ہے وہ کسی اچھے روپ میں آتا ہے، برا جو ہے وہ کتے بلی یا کسی جانور کے روپ میں آتا ہے، یہ فلسفہ ہے ان کے نزدیک۔ اور لیکن ہمارا مسلمانوں کا فلسفہ ہمیں بتایا گیا ہے شریعت کی روح سے کہ ہمیں موت کے بعد کون سی منزل ہے، قبر کی ہے، برزخ کی منزلیں ہیں، پھر قیامت کی آخرت کی منزلیں ہیں، سارا معاملہ ہمارے علم میں ہے۔ لیکن انسان چونکہ مجبور ہے، غیب پر ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ اپنی آنکھ کو دیکھا کوئی نہیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خود مرے بغیر نہ جنت کا پتہ چلتا ہے نہ دوزخ کا۔ اب جو زندہ شخص ہے اس کے نزدیک تو یہ مہمہ ہے کہ یہ برزخ کیا ہے، آخرت کیا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ہاں، اس پہ ہمیں غیب پر ایمان رکھنا ہے کہ جو دنیا سے جا رہے ہیں، جنہیں ہم قبر کی مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، ان کی برزخ کی منزل شروع ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے ہیں، آگے حساب و کتاب ہوگا، یہ سارا معاملہ ہے۔ اگلا شعر 7واں دیکھیے، آخری شعر غزل کا مقطع ہے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ بندہ تو مٹ جاتا ہے، بندہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن جو اہل ہنر ہے، جو صاحب فن ہے، صاحب کمال ہے، جو خوبی والا ہے، وہ اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے فن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے کلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ گویا کہ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو درد کہتے ہیں کہ میں خود تو چلا جاؤں گا، اپنے عوض ویسے اثرات چھوڑ جاؤں گا کہ لوگ قیامت تک مجھے یاد رکھیں گے۔ کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت، یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا۔ فنکار کا فن زندہ رہتا ہے اور اسی فنکار کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ خود بندہ چلا بھی جائے، خواجہ درد کہتے ہیں میں خود چلا بھی جاؤں گا لیکن دل عالم سے، دنیا کے دلوں سے میں نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ میں اثرات چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ مجھے زندہ رکھے گی لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، دنیا کے اندر میرا نام ہوگا، میرا اثر باقی رہے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، آج کتنے 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد ہم ان کا تذکرہ اسی شدت سے کر رہے ہیں، اور جب تک یہ اردو پڑھائی جاتی رہے گی ان کا تذکرہ ہوگا۔ گویا کہ اپنے عوض جو اثر چھوڑ کے گئے ہیں ان کے تذکرے دنیا میں باقی ہیں۔ تو یوں ہی ہماری یہ غزل مکمل ہوئی۔ ان کی دوسری غزل بھی نصاب کا حصہ ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کے شعر کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سن کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس سے، نہیں تو شرح سرمایہ اردو سامنے رکھ کر اس کے شعر کی تشریح کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی تیاری کریں۔ چونکہ یہ اردو زبان کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے ہم اس کو حل کر لیں گے، لیکن نمبر لینے مشکل ہو جاتے ہیں، بڑا لکھنا پڑتا ہے، انتہائی آسان انداز میں لکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ لکھیں گے، لکھنے کی مشق کریں گے تو امتحان کی تیاری کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔